اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5701 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5702 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یعنی نظر میں تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جو کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر ہی بڑھ جاتی، پر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھنے والی نہیں۔ جب تم سے کہا جائے غسل کرنے کو تو غسل کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5703 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی ذریق کے ایک یہودی نے جادو کیا جس کو لبید بن عاصم کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور نہ کرتے ہوتے وہ کام۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، پھر فرمایا، عائشہ تجھ کو معلوم ہوا اللہ نے مجھ کو بتلا دیا جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا، اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا، اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا، کس نے جادو کیا ہے؟ وہ بولا، لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ وہ بولا، کنگھی میں اور ان کے بالوں میں جو کنگھی سے جھڑے اور نر کھجور کے غلاف میں۔ اس نے کہا، یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا، ذی اربان کے کنویں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال، اور وہاں کے درخت کھجور کے ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو تو اللہ نے اچھا کر دیا، اب مجھے برا معلوم ہوا لوگوں میں فساد بھڑکانا، میں نے جو حکم دیا وہ گاڑ دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5704 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5705 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملا کر بکری کا گوشت لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولی، میں چاہتی تھی آپ کو مار ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اتنی طاقت دینے والا نہیں کہ تو اس کے پیغمبر کو ہلاک کرے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کو قتل کریں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم تھا اس عورت پر۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق تھے، ورنہ اگر بادشاہ ہوتے تو اس عورت کو قتل کراتے۔ راوی نے کہا، میں ہمیشہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوے میں پاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5706 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5707 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اپنا دانا ہاتھ اس پر پھیرتے، پھر فرماتے، دور کر دے بیماری کو اے مالک۔
لوگوں کے اور تندرستی دے، تو شفا دینے والا ہے، شفا تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا دے کہ بالکل بیماری نہ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ویسا ہی کرنے کو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیروں اور یہ دعا پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر فرمایا، یا اللہ بخش دے مجھ کو اور مجھ کو بلند رفیق کے ساتھ کر، یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر جو میں دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو گیا تھا، یعنی وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5708، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5709، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تو فرماتے تھے، اذہب الباس رب الناس اشفیہ انت الشافی، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما، اخیر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5710، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔